ایسی شہزادی جس کی عمر 17 برس تھی، لیکن غداری کے جرم میں اس کا سر تن سے الگ کر دیا گیا۔ جی ہاں، یہ شہزادی جین گرے ہے، انگلینڈ کی تاریخ کی سب سے خوبصورت لڑکی۔ 16ویں صدی میں انگلینڈ کے شہنشاہ ہنری ہفتم نے وصیت کی اور اپنے بیٹے ایڈورڈ، پھر بیٹی میری، پھر بیٹی الزبتھ اور آخر میں اپنی بھانجی جین گرے کو بالترتیب ولی عہد مقرر کیا۔ ایڈورڈ بیمار تھا، 9 عمری میں مر گیا۔ میری اور الزبتھ کو کلیسا نے ناجائز بیٹیاں قرار دے دیا۔ یوں 10 جولائی 1553 کو جین گرے کو ملکہ انگلینڈ بنا دیا گیا۔ جین گرے 17 سال کی تھی اور ابھی چند ماہ پہلے اس کی شادی شہزادہ گلفورڈ سے ہوئی تھی۔ اس کی باقاعدہ تاج پوشی کی تیاریاں لندن ہال میں شروع ہو گئیں۔ اسی دوران جین گرے نے چند سرکاری دستاویزات پر اپنا نام ملکہ جین لکھنا شروع کر دیا۔ ایک دستاویز کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر شہزادی میری اور الزبتھ نے بڑے بڑے پادریوں سے گٹھ جوڑ کرنا شروع کر دیے اور نکتہ اٹھایا کہ جین گرے تو پروٹسٹنٹ ہے۔ رومن کیتھولک چرچ نے پلٹی کھائی اور میری کو ملکہ انگلینڈ بنا کر جین گرے کو گرفتار کر لیا۔ بیچاری جین صرف 9 دن ملکہ رہی۔ جین گرے پر ملکہ انگلینڈ میری کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا۔ یہ دستاویزات ثبوت کے طور پر دیے گئے۔ اسے اور اس کے شوہر کو سزائے موت سنا دی گئی۔ 2 آپشن دیے گئے، زندہ جلایا جانا یا سر تن سے جدا۔ فیصلہ جین گرے پر چھوڑا گیا۔ جین گرے نے اپنے اور اپنے شوہر نامدار کے لیے سر تن سے جدا کا آپشن منتخب کیا۔ سزائے موت کا دن 9 فروری 1554 مقرر ہوا۔ جین اور اس کے شوہر کو الگ الگ جیل میں قید کیا گیا، لیکن وہ کھڑکی سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ 9 فروری سے ایک دن پہلے ملکہ انگلینڈ میری نے مزید 3 دن کی مہلت عطا کر دی۔ ساتھ میں آفر کی کہ اگر جین گرے رومن کیتھولک بن جائے تو نہ صرف اسے اور اس کے شوہر کو معاف کر دیا جائے گا، بلکہ شاہی دربار میں اعلیٰ مقام بھی دے دیا جائے گا۔ جین گرے نے ملکہ کی آفر ٹھکرا دی۔ 11 فروری کی رات ملکہ انگلینڈ نے انہیں ساتھ گزارنے کی اجازت دے دی۔ اس کے شوہر گلفرڈ نے آخری ملاقات کا پیغام بھجوایا۔ جین نے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ اس ملاقات سے ان کی تکلیف مزید بڑھے گی۔ عینی شاہدین کے مطابق دونوں تمام رات ٹاور کی کھڑکی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اگلی صبح 9 بجے شہزادہ گلفورڈ کو لینے گارڈز آئے گئے۔ شہزادے نے آخری بار جین کو دیکھا اور مسکرایا۔ جین نے مسکرا کر کہا، میری جان گلفورڈ، مجھے تم سے محبت ہے۔ قتل گاہ لے جا کر عوام کے سامنے اس کا سر کاٹ دیا گیا۔ جب گھوڑا گاڑی میں اس کے تن اور سر کو واپس لایا جا رہا تھا تو جین نے ٹاور کی کھڑکی سے اسے دیکھ کر کہا، پیارے گلفرڈ، 10 بج گئے۔ گارڈز جین کو لینے آ گئے۔ جین نے کھلے گریبان والا سفید لباس پہنا تھا تاکہ گردن کٹنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ ملکہ کے محل کے سامنے بنے اونچے چبوترے پر جلاد بڑا سا تیز دھاری خون آلودہ کلاڑا پکڑے تیار کھڑا تھا۔ عوام الناس کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ جین گرے نے چبوترے پر چڑھ کر مختصر سی تقریر کی، اے پیارے انگلینڈ کے لوگوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے انگلینڈ یا ملکہ انگلینڈ کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ میں نے بس شہنشاہ ہنری کی وصیت پر عمل کیا۔ میں آج شہید ہونے جا رہی ہوں۔ میں اس لمحے بھی اپنے پکے پروٹسٹنٹ ایمان پر قائم ہوں۔ کلاڑا بردار جلاد آگے بڑھا اور اپنے گھٹنوں بیٹھ کر بولا، مادام، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ جین وقار سے بآواز بلند بولی، تم بس اپنا فرض نبھا رہے ہو۔ بس میری درخواست ہے کہ ایک ہی تیز وار میں میری گردن کاٹ دینا۔ میں پوری کوشش کروں گا مادام۔ آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ جلاد نے مخملی پٹی پیش کی۔ جین نے اپنے دستانے اتار کر اپنی خادمہ کو دیے۔
کلاڑا میری، بے دہانی میں تو نہیں چلاؤ گے تم؟ جین نے پٹی باندھے ہوئے پوچھا۔ نہیں مادام، آپ اشارہ فرمائیں گی تبھی وار کروں گا، جلاد ادب سے بولا۔ جین نے پتھر کے بنے چارن پر گردن ٹکا کر آخری جملہ کہا، اے خداوند یسوع، تمہارے ہاتھ میں اپنی روح سونپتی ہوں۔ جین نے ایک دو گہری سانسیں لی، پھر ہاتھ سے جلاد کو اشارہ کیا۔ جلاد نے برق رفتار وار کیا اور ایک ہی جھٹکے میں جین کا سر اڑا کے نیچے ٹوکری میں جا گرا۔ سزائے موت کے وقت شہزادی جین گرے کی عمر 17 سال تھی۔